قرآن مجید میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو دعائیں بیان کی ہیں مومنین کے لیے، مسلمانوں کے لیے، مومنین کے لیے، پیروی کرنے والوں کے لیے، اطاعت کرنے والوں کے لیے، اس میں بھی اللہ نے اپنی رحمت کا ذکر کیا۔ ربنا آمنا فاغفر لنا ورحمنا وانت خیر الراحمین، یہ اللہ کے ان نیک بندوں کی دعا ہے جو دنیا میں جب تھے تو یہ مانگا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ یہ سورۃ المومنون جو قرآن مجید کی 23ویں سورت ہے اور اس کی آیت نمبر ہے 109، وہاں پر اس دعا کو ذکر کیا گیا کہ آخرت میں اللہ تعالیٰ ان کا یوں ذکر کرے گا، یہ وہ لوگ ہیں کہ جو دنیا میں مجھ سے دعا کیا کرتے تھے، اے اللہ، اے ہمارے رب، ہم ایمان لے آئے، ہماری مغفرت کر دے، ہم پر رحم فرما، اس لیے کہ تو رحم کرنے والوں میں سے سب سے بہترین رحم کرنے والا ہے۔ اور پھر اسی طرح سورۃ آل عمران کی آیت نمبر ہے 8، اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہی دعا ہمیں سکھائی، ربنا لا تزغ قلوبنا، اے ہمارے رب بعد اذ ہدیتنا، اے ہمارے رب ہمارے دلوں کو ٹیڑھا نہ کر دے اس کے بعد کہ تو نے ہمیں ہدایت دی، وہب لنا من لدنک رحمہ، اور ہمیں اپنی جناب سے رحمت عطا کر، انک انت الوہاب، بے شک تو بہت ہی عطا کرنے والا ہے۔ حضرت آدم و حوا کی دعا تو آپ کو معلوم ہے، قالا ربنا ظلمنا انفسنا، اے ہمارے رب ہم نے اپنے اوپر ظلم کر لیا، وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا، اور اگر تو نے ہماری مغفرت نہ کی، وَتَرْحَمْنَا، اور تو نے ہم پر رحم نہ کیا، رحمت کی بات ہو گئی، لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، تو پھر ہم تو یقیناً نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ یہ حضرت آدم و حوا کی دعا۔ اس طرح انبیاء علیہ السلام کی دعا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 2 سجدوں کے درمیان بھی دعا کیا کرتے تھے، یعنی جب 2 سجدے ہوتے، ایک سجدہ کر لیتے تو پھر اللہ کی بارگاہ میں یہ عرض کرتے، اللہم اغفر لی، اے اللہ میری مغفرت فرما دے، ورحمنی، اور مجھ پر رحم فرما دے، وعافنی، اور میری عافیت فرما، میری حفاظت فرما، واہدنی، اور مجھے مزید سے مزید ہدایت عطا فرماتا جا، ورزقنی، اور مجھے رزق عطا فرما۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 2 سجدوں کے درمیان یہ دعا کرتے تھے۔ نماز میں تو دعائیں ہی دعائیں ہیں نا، اس لیے کہ صلات کا تو مطلب ہی دعا ہے، اللہ سے مانگنا ہے، سوال کرنا ہے۔ صلات، نماز تو سراپا دعا ہے۔ یہ الگ بات کہ ہم وہ سوالی ہیں اور وہ گداگر مانگنے والے ہیں جن کو پتہ نہیں ہوتا کہ ہم مانگ کیا رہے ہیں۔ سورۃ الفاتحہ بھی پڑھ لیں گے، سورت بھی پڑھ لیں گے، اتحیات کو بھی پڑھ لیں گے، درود پاک بھی پڑھ لیں گے، آخر میں حضرت ابراہیم کی دعا بھی پڑھیں گے، سب کچھ پڑھ لیں گے۔ ہم ایسے سائل ہیں، ایسے سوالی ہیں کہ ہمیں معلوم ہی نہیں ہوتا کہ ہم اپنے رب سے مانگ کیا رہے ہیں، یعنی رٹی ہوئی باتیں ہیں، بس وہی کچھ ہم کہے جا رہے ہیں۔ تو جب ہمیں ترجمہ آئے گا نا، پھر بندگی کا احساس پیدا ہوتا ہے، پھر مانگنے کا مزہ بھی آتا ہے۔ مثال کے طور پر آپ کو اگر ایک زبان نہیں آتی، فرینچ نہیں آتی، آپ کو اسپینش نہیں آتی، آپ کو چند جملے مانگنے کے لیے رٹوا دیے جائیں تو آپ وہ جملے ادا تو کر لیں گے، ممکن ہے سامنے والا کچھ آپ کو ڈال بھی دے گا، کچھ دے بھی دے گا، آپ جسے کہتے ہیں کاسہ گدائی میں ڈال دیتا ہے تو، لیکن آپ یہ دیکھیے نا کہ ہمارے اندر کیا احساس پیدا ہوا اس سے۔ ہم نے تو طوطے کی طرح وہ الفاظ یاد کر لیے۔ تو ہم نماز کے ساتھ بھی یہی معاملہ کرتے ہیں۔ صلات در حقیقت دعا ہے، ہم اللہ سے مانگ رہے ہوتے ہیں۔ کیا کچھ مانگتے ہیں سورۃ الفاتحہ میں دیکھ لیجئے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے وہ صورت ہمیں عطا فرمائی کہ بھئی نماز میں پڑھو، کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ جس نے یہ نہیں پڑھا تو اس کی نماز مکمل نہیں ہوتی۔ تو نماز لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب، فاتحہ کتاب کے بغیر نماز نہیں ہے، نماز اس کے ساتھ ہے۔ اب اس کو پڑھ کر دیکھیے نا کہ پورے قرآن کا یہ خلاصہ ہے سورۃ الفاتحہ، جو ہم نے 113 صورتوں میں رب سے کہنا ہے یا اللہ سے مانگنا ہے، یا جو اللہ نے بیان فرمانا ہے وہ اللہ تعالیٰ نے سورۃ الفاتحہ میں اس کو بیان کر دیا ہے۔ یہ بندے اور خالق کے درمیان ایک تعلق کو یہ بیان کرتی ہے یہ صورت۔ کاش ہم اس کے ترجمے سے، تفسیر سے ہم واقف ہوتے، ہمیں معلوم ہوتا کہ ہم اپنے رب سے کیا مانگ رہے ہیں، کیا سوال کر رہے ہیں۔